الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث آدم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنر یا غوث آدم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری امنر یا غوث آدم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم. رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ میرا اللہ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے بڑی تعداد میں آپ حضرات اس دستار بندی کے جشن میں تشریف لائے. جوان حوصلوں اور بیدار جذبوں کے ساتھ بفضل تعالیٰ اجلاس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں محب گرامی عالم اجل حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار رضا صاحب نظامی حفظہ اللہ المعالی. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے خطابات اور منظومات سے آپ حضرات محدود ہوئے ہیں اور میرے بعد بھی آپ حضرات کو بڑی اہم علمی فکری شخصیتوں کے مواعظ حسنہ سے فیضیاب ہونا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. انشاءاللہ اللہ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. بڑی خوشی کا سماں ہے کہ ہم اللہ والوں کے فیضان کرم کی چادر تلے بفضل تعالیٰ فیضان حاصل کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو روشنی بخش رہے ہیں. بڑی پیاری باتیں حضرت قبلہ نظامی صاحب نے فرمائی، مگر میں آج اپنی مختصر سی تقریر میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا.
میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مدرسوں کو پروان چڑھانا، انہیں فروغ دینا آج کی اس قیامت آشوب دنیا میں نہایت ہی ضروری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج دارالعلوم نوریہ فدائیہ کے مبارک آنگن سے 21 طلبہ اشرگان علوم نبوت الحمدللہ ابھی میرے اس خطاب کے بعد بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ مبارک تاج سجایا جائے گا اور وہ اس مبارک آنگن سے فارغ ہو کر انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کی تیاری کریں گے۔ اللہ ان بچوں کا مستقبل روشن فرمائے۔ بڑی قربانیاں ہیں دارالعلوم کی کہ 21 طلبہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ویسٹ بنگال کی اس بابرکت زمین پر الحمدللہ دارالعلوم نوریہ فدائیہ جیسے ادارے ایسی عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان مدرسوں کو تقویت دیں۔ مدرسہ دراصل کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ مدرسے کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس کا شجرہ نسب سیدھا جنت سے ملتا ہے۔ پوری جنت کے اندر ہم جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی کونے میں کوئی مسجد نظر نہیں آتی، مگر جنت کے اندر ایک گوشے میں مدرسے کا تصور ضرور نظر آتا ہے۔ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بہت گہری جڑیں ہیں، کاٹ نہیں پائیں گی دنیا، کوششیں لاکھ کر لیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ مدرسے کا تصور جنت ہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا کو پیدا کیا، روح ڈالی اور پھر خود اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پڑھایا، علم دیا۔ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اسماء اور مسمیات کے علوم سکھا دیے۔ زور سے بولو یار، زور سے بولتے رہو۔ میں 1 گھنٹے سے کوئی زیادہ تھوڑی بولوں گا، کم بات کروں گا۔ بزرگوں کی محفل ہے اور یہ کیا کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ ابھی جلسے میں آئے تو بیٹھے رہو، کیا چلک پھرک کر رہے ہو تم؟ جب آئے ہی گئے ہو تو شیطان کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہیں بھائی؟ بلا وجہ انگلیاں مارتا ہے کہ چل بہت دیر ہوگی بیٹھے بیٹھے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دیری کیا ہوئی؟ ابھی تو آئے ہو، ابھی بیٹھے ہو، کوئی ادھر سے اٹھ جاتا، کوئی ادھر سے اٹھ جاتا ہے۔ جلسے میں آئے ہو، تماشے میں آئے ہو بے، ایسے ہی بیٹھے رہو، اٹھے کوئی نہ، بلا وجہ ڈسٹربنس کرتے ہیں۔ اگر ہو اجازت تو بات کروں؟ سبحان اللہ۔ مجھے جلسے میں آنے والا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جلسے سے جانے والا مجھے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے۔ شیطان کی کون سازش کو سمجھتا نہیں۔ شیطان تو چاہتے نہیں کہ جلسے ہوں۔ پہلی بات تو جلسے نہیں ہونے دینا چاہتا، ہو جائیں تو پھر لوگوں کو نہیں آنے دیتا، اگر آ گئے تو پھر ان کے پیٹوں میں انگلیاں مارتے ہی رہتا۔ بہت دیر ہوگی بیٹھے بیٹھے، بہت دیر ہوگی بیٹھے بیٹھے، کب تک بیٹھا رہے گا؟ تیری ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، تو مر جائے گا، شامیانہ گر جائے گا، روڈ دیکھ کے آ جا پہلے۔ تو بس 1 سیکنڈ میں اس کے اشارے میں اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ ابھی آیا ہی نہیں ہوتا تو توجہ ہے آپ کی؟ بیٹھے رہو تھوڑی دیر جلسوں میں، ارے روحانی بابا کے فیضان کرم میں ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ پورا جلسہ ہو گیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں فیضان، یہ بھی کہہ رہے ہیں فیضان، وہ بھی کہہ رہے ہیں فیضان۔ تم جانتے بھی ہو فیضان کیا ہوتا ہے؟ فیض 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 فیض، اللہ والوں کا فیض، اللہ والوں کا فیضان، اللہ والوں کا فیضان۔ 1 سیکنڈ میں تمہیں فیض بتا دوں کیا کسے کہتے ہیں فیض؟
فیض کیا ہوتا ہے؟ اسے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے تم؟ فیض ہوتا کیا ہے؟ میں تمہیں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے اندر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. تمہیں یہ سمجھانے کے لیے مجھے تمہارے گھروں میں چلنا پڑے گا. تمہارے گھروں میں ایک چولہا ہوتا ہے, انڈکشن چولہا. ایک چولہا ہوتا ہے آج ماڈرن ایج میں, اس کے اندر آگ دکھائی نہیں دیتی. انڈکشن چولہا ہوتا ہے, بس سوئچ آن کیا اور بس اس میں سے کچھ شعائیں نکلی, اس پہ پتیلی رکھی ہے, پتیلی میں پانی رکھا ہے, پانی میں چائے کی پتی اور دودھ ملا ہوا ہے, تو وہ شعائیں نکلتی ہیں اور سیدھی چائے کی پتی دودھ یعنی اس مکسچر کو ٹارگیٹ کرتی ہیں. وہ پتیلی کو بھی گرم نہیں کرتی ہیں اور دکھائی بھی نہیں دیتی, بس چائے بنا دیں گی. اگر چولہے پہ آپ پیپر رکھ دیں, چولہے پہ اگر کپڑا رکھ دیں یا چولہے پہ کوئی چیز رکھ دیں تو پیپر نہیں جلے گا, اس لیے کہ یہ چولہے کی شعائیں پیپر کو مائنڈ کرتی نہیں, یہ کپڑے کو بھی مائنڈ نہیں کرتی. ان کا تو سیدھا ٹارگیٹ وہ مکسچر ہے جو پتیلی میں ہے. بات سمجھ؟ یہاں تک کہ برتن بھی اس شعاع کی وجہ سے گرم نہیں ہوتا, بلکہ پانی جب گرم ہو جاتا تو برتن گرم ہوتا, پانی کی گرمی کی وجہ سے, شعاع کی وجہ سے نہیں, ریت کی وجہ سے نہیں. یہ ایکس رے ہو رہا, یہ ایکس رے یہاں مشین رکھی ہوئی ہے اور کھانسی والا وہاں کھڑا ہوا ہے, سانس لو, ہو گیا ایکس رے. کیا ہے یہ؟ شعائیں ہیں, سیدھے سینے کو اور پھیپڑوں کا افیکٹ کرتی ہیں, کہیں اور نہیں. یہ دوربین سے صاحب آپریشن ہو رہا, کیسے ہو رہا بھائی دوربین سے آپریشن؟ دوربین سے ایسے ہو رہا ہے آپریشن کہ ایک مشین سے کچھ کرنیں نکلتی ہیں اور سیدھی جو اپنے اس کا ٹارگیٹ ہے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرتی ہیں اور واپس ہو جاتی ہیں. تم سمجھ گئے کہ جیسے ان مشینوں سے کچھ کرنیں نکلتی ہیں اور اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتی ہیں, بالکل اسی طریقے سے مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے کچھ کرنیں نکلتی ہیں. زور سے بولو یار, زور سے. اور یہ کرنیں نکلتی ہیں گنبد خضرا سے جناب والا 7 سمندر پار کر کے, پہاڑوں کو پار کر کے, بنگلور کو پار کر کے, دلی کو پار کر کے جناب والا پٹنہ کو پار کر کے, جناب والا پٹنہ کو پار کر کے, کلکتہ اور بھاگڈوگرا کو پار کر کے, یہاں گنجریا میں اور یہاں رسیا میں جو رسول پاک کا غلام ہوتا وہ کرنے سیدھی اس غلام کے دل کو ٹارگیٹ کرتا ہے. وہ مائنڈ نہیں کرتی پہاڑوں کو, وہ مائنڈ نہیں کرتی سمندر کی لہروں کو, وہ مائنڈ نہیں کرتی دنیا کو, جناب والا وہ سیدھی کرنیں نکلتی ہیں گنبد خضرا سے اور ہمارے دلوں کو روشنی دے دیتی ہے. اسی کو کہتے ہیں مصطفیٰ کا فیضان. ہاں کیا بڑھیا نوجوان ہے, زندہ باد. بات ہماری کچھ غلط ہے کیا؟ اللہ سلامت رکھے اس نوجوان کو, پیارے نبی کے وسیلے سے 2 جہاں میں چین سکون اور قرار عطا فرمائے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی نیچے سے نعرہ لگاتا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اسٹیج سے کوئی نعرہ لگتا تو مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا. اسٹیج سے کوئی نعرہ لگاتا تو مجھے زیادہ اس لیے اچھا نہیں لگتا, بھلا نہیں لگتا کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے, میری پرسنلی اوپینین ہے, لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے میرے انومان کے مطابق کہ تقریریں بھی خود ہی کر رہے ہیں, نعرے بھی خود ہی لگا رہے ہیں. تقریر میں کروں اور نعرہ تم لگاؤ. اللہ کی قسم دل 56 کا نہیں, سینہ 72 کا ہو جاتا, 72 انچ کا, کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات آ گئی. بہت خوش آ رہے جا رہے ہیں یہ لوگ. آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, خوش رہو, آباد رہو. چچا بیٹھ جاؤ, چچا. زبان تھوڑی ڈیفرنٹ ہے میری, مراد آباد کا ہوں نا, اس لیے تم اس کو مائنڈ نہیں کرنا. اور میں بار بار تم بھی کہوں تو اس کا بھی کیئر نہیں کرنا, کیونکہ میں ہر بار آپ نہیں کہہ پاؤں گا, کیونکہ میری زبانی کچھ ایسی ہے, ہم تو آپ
बोल ही नहीं पाते ज़्यादा। हम तो अपने बाप को भी तुम ही बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो खैरियत है, हम अपने बाप को तुम बोलते हैं। थोड़ा सा हमसे और थोड़ा सा 50 किलोमीटर हापुड़ की तरफ चले जाओ तो जनाब वाला बाप को भी तू ही करके बोलते हैं। इसलिए ज़्यादा टेंशन में मत आ जाना कि मौलाना साहब बार बार आप क्यों नहीं कह रहे। अल्लाह ताला तुम्हें आ गए, बैठ जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। तकरीर 1 घंटे से ज्यादा भी हो सके अगर तुम मुस्कुराते रहे तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई तहदीद हो गई हो या जनाब वाला मैंने उसको मुहद्दत कर दिया हो या उसको लिमिटेड कर दिया हो, नहीं। हाँ, इंशाअल्लाह तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो। गुंबद खदरा से किरणें निकली, दिल रोशन हो गया जनाब वाला। इमरान हनफी का गुंबद खदरा से किरणें निकली जनाब वाला, और दिल रोशन हो गया रूहानी बाबा का। जोर से बोलो, जोर से। गुंबद खदरा से किरणें निकली जनाब वाला, दिल रोशन हो गया शम्सुल उलमा बाबू मियां हुजूर का जनाब वाला दिल। खुदा की कसम गुंबद खदरा से किरणें निकलती हैं, गुलामों के दिल को हिट करती हैं, रोशन करती हैं। हजरत ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं करबला वाले हुसैन आजम के मज़ार मुअल्ला से, ऐसे ही कुछ नूरानी किरणें निकलती हैं अल्लाह के शेर नर असदुल्लाहिल गालिब मदहर अजायब वल गराइब मर्द आन सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब के मज़ार मुअल्ला से। और जनाब वाला गुलामों के दिलों को रोशनी दे देती है, और फिर वो गुलाम खड़े होकर कहता है मुझ पे मौला अली का फैज़ान बरस रहा है। करबला वालों से जनाब वाला किरणें निकलती हैं। इधर शहीद शाह बगदाद सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो जनाब वाला बगदाद वाला हमारा आका मौला मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत, तुम भी सुभान अल्लाह कह लो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल वाले मेरी सरकारों के जनाब वाला बगदाद मुअल्ला से रूहानी नूरानी किरणें निकली, दिलों को रोशनी दे दी। आज मेरे मुअल्ला में हिंदुस्तान का शहंशाह ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान आले रसूल अताए रसूल हुजूर गिफ्ट के डिवाइन गिफ्ट अल्लाह का अजीम शान तोहफा पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार मुअल्ला से नूरानी किरणें निकली। और खुदा की कसम पूरे अखंड भारत वर्ष के मुस्तफा जाने रहमत के और अजमेर वाले के गुलामों के दिलों को रोशनी बख्श दी। तो गुलाम चौराहे पे बोला अजमेर वाले का मेहमान है, पूरे घर को घेरे पड़ा। सुभान अल्लाह। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शालाउल हक पंडवी, जोर से बोलो। अरे वो कुतुबे बंगाला शालाउल हक पंडवी के मज़ारे अक़दस से किरणें निकली और रोशन हो गया गुलामों का दिल। 7 समंदर पार हो गए, बंगाल की खाड़ी पार हो गई, खैब बे ऑफ बंगाल पार हो गई, पहाड़ पार हो गए, मालदा के 3 पहाड़ पार हो गए। हजरत मोहतरम सीधा गुंजरिया इस्लामपुर और सीधा जनाबे वाला यहाँ पाँचों रसिया का मुस्लिम मुसलमान खुदा की कसम उसका दिल शालाउल हक पंडवी के मज़ार मुअल्ला से निकलने और उठने वाली रूहानी और नूरानी किरणों में रोशन कर दिया। इसका मतलब फैज़ान जारी हो गया। एक गुलाम रहता है मालदा में और खुदा की कसम मोहब्बत करता है रूहानी बाबा से। सुभान अल्लाह। इधर से किरणें उठी
اور ان نورانی روحانی کرنوں نے جناب والا معاہدہ میں بیٹھے غلام کے دل کو روشنی دے دی. یہ فیض ہے ان بزرگوں کا. ایک مثال دی تھی تاکہ سمجھ میں آ جائے، مگر میرا موضوع یہ نہیں ہے. میرا موضوع تو ذرا ہٹکے ہے. یہ تو بات آ گئی تھی اور میں نے بتا دی. بیٹھ دو بیٹھ دو، خوش رہو، آباد رہو. آنے والوں کا رحمتیں برسیں اور بیٹھنے والوں پہ برکتیں اتریں. اللہ جزائے خیر سے نوازے آپ کو. کیا مجمع ہے. بابا آدم کو پڑھایا اللہ نے. مدرسہ چہار دیواری کا نام نہیں ہے. مدرسہ جناب والا اینٹوں اور پتھروں کا نام نہیں ہے. مدرسہ تپائیوں کا نام نہیں ہے. مدرسہ جناب والا اس مقام خیر کو کہتے ہیں. مدرسہ وہ مقام خیر ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر سے نوازے. وہ مقام خیر ہوتا ہے مدرسہ جہاں کوئی کلمہ خیر سکھایا جاتا ہو. تو جنت میں کلمہ خیر سکھایا گیا. اللہ نے بابا آدم کو ایسا سکھایا اور ایسا پڑھایا. پڑھنے والا ہمارا ابا ہے اور پڑھانے والا ہمارا اللہ ہے. اور اللہ نے اتنا پڑھایا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بابا آدم کو لگ بھگ 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم عطا فرما دیا. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. 6 لاکھ یا 7 لاکھ لینگویج دنیا میں اس وقت بھاشائیں بولی کتنی جاتی ہے؟ 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں صرف پوری دنیا میں. 2462 languages are spoken in this world, east to west, north to south. پوری دنیا میں 2462 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ان پہ بھی جھگڑے ہیں. یہ میرے ابا کی ہے، یہ میرے باپ کی ہے، یہ میرے باپ کی ہے. بنگالی میری ہے، سنسکرت میری ہے، تمل میری ہے، تیلگو میری ہے، ملیالم میری ہے اور جناب والا کنڑا میری ہے، ہندی میری ہے، اردو میرے باپ کی ہے. ان زبانوں پہ بھی جھگڑا ہے. میں کہتا ہوں کوئی زبان دنیا میں، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ فرینچ ہو، چاہے وہ تیلگو ملیالم تیلگو اور کنڑا ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، بھوجپوری ہو، دنیا کی کوئی سی بھی زبان ہو، کسی کے باپ کی نہیں ہے. ہر زبان کا قبضہ اگر ہے تو ہمارے بابا حضرت آدم کا قبضہ ہے. 2462 زبانوں میں جناب والا بابا کو 6 لاکھ بھاشاؤں کا علم دیا گیا. نہیں مائک کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ لگا بہت اچھا کام کیا، اللہ جزائے خیر دے. بغیر مائک کے ہی لگا دو. مائک کہاں تک گھوما پھرے گا. اللہ آواز رکھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نہیں سمجھنا معمولی ہلکا نہیں سمجھنا ان مدرسوں کو. آج تم مدرسوں کو ہلکا سمجھ رہے ہو. جناب والا جنت سے جنیں ملی ہیں، بابا آدم پڑھے ہیں اسی مدرسے میں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے جناب والا مدرسے کا تصور دیا جنت سے. اور پھر اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں لمبی ہو جائے گی بات. میں جناب والا شارٹلی بریفلی کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عقل والا کسی کو بنایا تو میرے مصطفیٰ کو بنایا. سب سے حکیم بنایا تو مصطفیٰ کو بنایا. سب سے بڑا قداور نامور اگر جناب والا دانشور بنایا تو میرے مصطفیٰ کو بنایا. پوری دنیا کی عقل ایک طرف، مصطفیٰ کی حکمت کا ادنا حصہ ایک طرف. یہی وجہ ہے آج کی دنیا جناب والا محتاج ہے میرے مصطفیٰ کی. ہر چیز میں مصطفیٰ کی فالوئنگ کر رہی ہے، چاہے مانے یا نہ مانے. شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر دنیا جھک رہی ہے مصطفیٰ کی طرف. مصطفیٰ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. آج ریسرچیں ہو رہی ہیں کہ بیٹھ کے کھانا کھانے میں کیا فائدہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہلے نمکین کھاتے ہیں اور بیچ میں میٹھا کھاتے ہیں اور پھر نمکین کھاتے ہیں. تو اس پہ ریسرچیں ہو رہی ہیں کہ دونوں سائیڈ میں نمکین کیوں، بیچ میں میٹھا کیوں. مصطفیٰ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں تو ریسرچیں ہو رہی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹھ کے پانی کیوں پیا. جناب والا مصطفیٰ 3 سانسوں میں پی رہے ہیں. تو آج کا ڈاکٹر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر گھٹنوں کے درد سے بچنا چاہو تو
پانی کو ہمیشہ بیٹھ کے پی لو، کئی سانسوں میں پی لو۔ ڈاکٹر کہتا کئی سانسوں میں پی لو، اور میرا مصطفیٰ 1400 سال پہلے کہتا 3 سانسوں میں بیٹھ کر پانی پیو۔ آج چنڈی گڑھ کے پی جی آئی کے ڈاکٹر یہ کہنے پہ مجبور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حکمت ہے مصطفیٰ کی؟ سبحان اللہ، نہ کمپیوٹر ہے نہ کمپیوٹر ہے، زور سے بولو، نہ کوئی میڈیکل کالج ہے نہ کوئی یونیورسٹی ہے۔ جناب والا دیکھو تو صحیح، نہ جناب والا نہ کوئی شودھ سنستھان ہے، نہ کوئی جناب والا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے۔ ایک اکیلا نبی 1400 سال پہلے جو کہہ دیتا، سائنس وہی کہنے پہ مجبور ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ 1400 سال پہلے کہتا ہے الا ان فی جسد الانسان لمضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ الا سنو ہیومن سوسائٹی والوں، انسانوں، مانو سماج کے ذمہ داروں، اللہ نے تمہاری باڈیوں میں گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے۔ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اچھا ہے تو پوری باڈی اچھی ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو ساری باڈی بگڑ گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مصطفیٰ گوشت کا وہ لوتھڑا جس پہ پوری ہیومن باڈی ڈیپینڈ ہے، یا رسول اللہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے وہ تمہارا دل ہے۔ 1400 سال پہلے بغیر کمپیوٹر کے کہہ رہا ہے دل ہے دل۔ آج سائنس کہتی ہے سنو جی سنو، ہارٹ رولز ایوری پارٹ آف باڈی، ایوری پارٹ آف باڈی از انڈر کنٹرول آف ہارٹ۔ جناب والا آج کی سائنس کہتی ہے حضرت کینسر کا کوئی علاج کہیں ابھی تک کامیاب بنا نہیں۔ بہت پریشان ہے میڈیکل کے دھرندر، میڈیکل لائن کے سورما، بہت پریشان ہے یار کینسر کا علاج کیوں نہیں بن پا رہا۔ کینسر کا بدرا سا سیکیں 3 مہینے تک، آہا بہت اچھا ہو گیا، 3 مہینے کے بعد مر گیا، کہیں کوئی علاج نہیں۔ آج گوگل پہ جا کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، میڈیکل کے دھرندر سورما، میڈیکل لائن کے دھنستر اور میڈیکل لائن کے ریسپانسیبل اتھارٹیز خدا کی قسم جھکے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنے پہ مجبور ہے۔ تم پڑھو یا نہ پڑھو، تمہیں تو واٹس ایپ سے ہی فرصت نہیں ہے، تمہیں تو فیس بک یا صحیح فرصت نہیں ہے، تمہیں تو انسٹاگرامیوں سے ہی فرصت نہیں ہے، تم تو انہی میں مرے پڑے ہو جناب۔ پر فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب، فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب، اور پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے اس یوٹیوب کو جناب والا۔ معاذ اللہ ست بار معاذ اللہ، حضرت ٹائم زیادہ نہ ہو جائے اس لیے میری طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تم حدیث پڑھو یا نہ پڑھو، مگر آج بھی دنیا ہے کفر و شرک، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنے پہ مجبور۔ اب سوچ رہے ہیں یار کون سا کیا کریں کیا نہ کریں، کینسر کا کون سا علاج لائیں، کینسر کا کوئی علاج لائیں، کون سا علاج لائیں، کون سا علاج لائیں۔ آخر کار جب نبی کی حدیث پڑھی تو انہیں ایک علاج نظر آ گیا۔ آج اسی کو لے کر ٹیبلٹ بنایا جا رہا ہے، دیکھ لینا جناب والا، اسی کو لے کر ٹیبلٹ بنایا جا رہا ہے، بالکل کامیاب سٹیک علاج ہوگا، اچوک نشانہ ہوگا، کینسر جناب والا جڑ سے مٹ جائے گا۔ حضرات محترم ایسا ہی علاج ہے۔ حضرات میڈیکل کے لوگ آج حدیثوں کی طرف مدد 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے جناب والا بغیر میٹر کمپیوٹر تھرمامیٹر کے میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ بیٹھ جائے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے بغیر میٹر کمپیوٹر تھرمامیٹر کے ارشاد فرمایا تھا۔ ہائے ہائے کیا عقل ہے، کیا حکمت ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں کلونجی میں موت کے سوا
ہر بیماری کا علاج ہے. آج کلونجی سے وہ ٹیبلیٹ بنایا جا رہا ہے. جھک رہی دنیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سب سے بڑا عقل والا میرا مصطفیٰ, سب سے بڑا حکمت والا میرا مصطفیٰ, سب سے بڑا دماغ والا میرا مصطفیٰ, پوری دنیا کے پردے پہ سب سے بڑا ڈاکٹر مصطفیٰ, ماسٹر مصطفیٰ, سب سے بڑا انجینئر مصطفیٰ, سب سے بڑا فلسفی فلاسفر مصطفیٰ. حضرات محترم, اب وہ مصطفیٰ آئے ہیں ربیع الاول کو. جناب والا دیکھنا کیا کریں گے, پہلے مسجد بنائیں گے کہ مدرسہ بنائیں گے. ہم اس پوائنٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کے ہزاروں بھاگ ہیں, ہزاروں سیکٹر ہیں. ہم جناب والا ایک عمران حنفی کیا, پوری دنیا کے لوگ مل کے مصطفیٰ ارے علم کے اور فضل کی اقلیم کے بڑے بڑے بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت کی شخصیت کے کروڑوں جہتوں پر بات نہیں کر سکتے. حضرات محترم, اتنی جہتیں ہیں مصطفیٰ کی, زندگی کے اتنے سیکٹر ہیں. مگر میں اس پوائنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آ گئے مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ, بولو زور سے, آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ. بچپن دیکھا دنیا بولی, ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے جیسے بچے نہیں دیکھا. چھا گئے مصطفیٰ, اور جب وہ جوان ہوئے ہیں اور گلیاں سجی ہیں ان سے اور گلیارے مہکے ہیں مصطفیٰ سے, تو زمانہ یہ کہنے میں مجبور تھا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا. آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ, 40 برس کے ہو گئے مصطفیٰ. حضرات محترم 40 برس کے ہو گئے مصطفیٰ. ڈیوائن آرڈر آیا, او میرے نبی آجا, جس کام کے لیے بھیجا ہے آجا کر دے, اسٹارٹ کر دے, اناؤنسمنٹ کر دے, آجا گھوشنا کر دے, آجا فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہوگا اور ساری دنیا کو بتا دے کہ تو اللہ کا نبی ہے, تو اللہ کا رسول ہے. آئے مصطفیٰ, ارشاد فرمایا, او لوگو اللہ ایک ہے, باقی کوئی کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آندیاں چلی, طوفان اٹھے, قیامتیں مچی, مگر کیا بگاڑ سکی دنیا, کچھ نہ بگاڑ سکی دنیا. لوگوں نے کانٹے بچھائے, کانٹوں پہ چل چل کے مصطفیٰ دین خدا پھیلاتے رہے. لوگوں نے اونٹوں کی اوجھڑیاں ڈال دی مگر مصطفیٰ نے کیئر نہیں کیا. حضرت محترم شان یہ عجب ہے, مکے میں آنے والوں کے کانوں میں روئیاں ٹھوس دی گئی مگر یہ مصطفیٰ کی آواز ہے. روئیوں کی سرحد و سیما کو پھاڑ پھاڑ کے میرے مصطفیٰ کی آواز لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی. جس نے ایک بار مصطفیٰ کی بات سن لی, قدموں میں سر بچھا دیا, قدموں میں دل بچھا دیا اور یہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کفر کے ٹھیکیدار اس اناؤنسمنٹ اور گھوشنا کے باوجود یہ کہنے میں مجبور تھے کہ اگر کوئی سچا ہے تو عبداللہ کا بیٹا سچا ہے, صادق ہے وہ, امین ہے وہ. جب بات آ ہی گئی ہے تو جناب والے میں اینگل کی بات کروں گا. کس اینگل, اسی اینگل سے کہ مسجد بنا رہے ہیں مدرسہ. کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ ارے ہو رہی ہے. نہیں. بیٹھنے والوں کو خوب ثواب ملے اور کھڑے ہونے والوں کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے. ہاں کھڑے ہی رہو, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جو کھڑا ہو کھڑا ہی ڈبل. مگر ماشاءاللہ آپ تو بیچ میں ہیں اس لیے بیٹھی جائیں. خوش رہیں, آباد رہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. میں ایک بار نہیں آیا یہاں, پنجی پارا بھی آیا تھا کبھی, ڈانگی بستی بھی آیا, کئی بار آیا, بنگال آتا رہتا ہوں الحمدللہ. آنا نہ آنا سب دستے قدرت میں ہے, آبودانی کی بات ہوتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب اسحاق صاحب کو, اگر انتظامیہ ہے یہاں, ہاں کانٹیکٹ میں رہے مسلسل. صدر انتظامیہ, سیکریٹری, کمیٹی, تمام ارکان, ان کے دلوں کا خلوص
سبحان اللہ، یہ دل کا خلوص ہے جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. میں دراصل جب بات آئی گئی ہے تو میں کنجوسی کرنا نہیں چاہتا. کہو تو 5 منٹ ہیں، ذرا مجھے تھوڑا سا ایک سمت میں جانا پڑے گا، اجازت ہو تو. آ جاؤ حسان، آ جاؤ شاہ نواز حسان صاحب. اے ساحل، کیا کہہ رہے ہیں؟ خوش رہو، تم بہت خدمتیں کرتے ہو ماشاءاللہ. یہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بہت آگے چلے، بڑے طوفان اٹھے، روکو روکو، اسٹاپ کرو، روکو. مگر مصطفیٰ رکے ہی نہیں. خیر سے ہمارا انڈیا، ہمارا مہان بھارت، ہمارا گریٹ انڈیا ابھی کچھ دنوں پہلے چاند پہ گیا ہے. ایئرپورٹس پہ بھی بورڈ لگے پڑے، انڈیا از ناؤ آن دا مون. اور انڈیا ہیز ریچ دا مون. چاند پہ گئے، مگر چاند سے آنے کے بعد 2 فوٹو وائرل ہو رہے ہیں. ان کے نیچے لکھا ہے کہ چاند کے بیچوں بیچ میں 1800 کلومیٹر کا ایک روڈ نظر آیا. چاند کے بیچوں بیچ میں ناسا کے بھی فوٹو ہیں اور ان کے بھی، کہ چاند کے بیچوں بیچ میں 1800 کلومیٹر کا ایک روڈ نظر آیا. میں نے کہا سائنس والو، تمہیں وہ روڈ نظر آ رہا ہے، وہ روڈ نہیں ہے، وہ درار ہے، بیچ میں پھٹن ہے وہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور we are thankful to you. بتانے کا شکریہ، دھنیہ واد ویگیانکوں. دیوبندیوں کو بھی بتا دو، وہابیوں کو بھی خبر کر دو. وہ ہولی پرفٹ کا نعرہ لگانے والے، ہر وقت مصطفیٰ میں نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈنے والے. تمہیں ہر وقت مصطفیٰ میں نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈتے، انہی کا کلمہ پڑھتے اور انہی میں نقص تلاش کرتے ہو. ابے کیا ہو گیا؟ ابے تمہیں تمہاری اخلاق ہو کر گیا، ابے کلمہ پڑھتے ہی کیوں ہو بے؟ ارے کس محبت کا کلمہ پڑھتے ہو؟ نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈتے کیوں ہو؟ انہیں علم غیب نہیں، ان میں پاور نہیں، ان میں حیات اور لائف نہیں، پڑھتے ہی کیوں ہو بے؟ ساری دنیا کو بتا دو کہ جناب والا روڈ نہیں ہے، ایک لائن ہے بیچ میں چاند کے، ایک درار ہے. اور وہ درار ہے کیسی نہیں سمجھ پاؤ گے سائنس والوں. اگر اس کو سمجھنا ہو تو نوریہ فدائیہ میں آؤ، نظامی شہریار کے پاس آؤ، عمران حنفی کے پاس آؤ، ہمارے مقتدر باوقار علماء کے پاس آؤ. ہم سمجھائیں گے. جب کانوں میں روئیاں ٹھوستے تھے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کانوں میں روئیاں ٹھوس دیتے تھے، نہیں چلا تیرے کانوں میں آواز آئی، مصطفیٰ کی دل میں بیٹھتی چلی گئی. تو ابو جہل اینڈ کمپنی تھکی نہیں. کمپنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل کی چھتری کے نیچے سے بڑے بڑے گنڈے پاپی مہا پاپی جمع ہو گئے تھے. اتبا تو بہت ہی بڑا پاپی تھا نا، اور شیبہ تو مہا پاپی تھا، اور ولید ابن مغیرہ تو سرٹیفائیڈ اور کوالیفائیڈ پاپی تھا. ابو جہل اینڈ کمپنی تھکی نہیں. اب انہوں نے ایک نیا کام کر دیا. ارے ادھر آؤ، مکے میں سمجھا دو لوگوں کو، تمہاری چلتی ہے مکے میں. ارے تم بھی آؤ بھائی، تم بھی آؤ. علاقے کے سورماؤں کو بلایا جانے لگا. مکے والوں کو سمجھا دو کوئی محمد کے قریب نہ جائے، عبداللہ کے بیٹے کے پاس نہ جائے. کوئی عبداللہ کے بیٹے کے پاس جاتا، عجیب عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، یہ عبد المطلب کا پوتا. ایک خدا کی بات کرتا، 360 کی تدلیل کرتا، غضب کا جوالا مکھی پھٹنے ہی والا ہے. سب غصے میں ہے، سب غصے میں. اس سے پہلے کہ غضب کا جوالا مکھی پھٹے، اس سے پہلے کہ ایک آگ لگے جل کے بھسم ہو جائے، پورا مکہ اینٹ سے اینٹ بچ جائے مکے کی، اس سے پہلے کہ ایک طوفان اٹھے خط و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے مکے کو، اس سے پہلے کہ مکے کے تانے بانے ادھر جائیں،
مکے والوں کو سمجھا دو. تو علاقے کے دھرندر آتے تھے, سورما آتے تھے, بڑے بڑے چودھری آتے تھے, نہیں جانا ابو طالب کے بھتیجے کے پاس, نہیں, وہ ایسا ہے, وہ مقبوض الاواز ہے, وہ مجنون ہے, وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے, وہ ساحر ہے, معاذ اللہ, نہیں جانا. ایسے ہی ایک سورماؤں میں آگے ابھی حضرت آ نہیں رہے, تم لوگ ڈسٹرب مت ہو. جب حضرت آئیں گے ان کی خوشبو سے سب کو پتہ لگ جائے گا کہ حضرت آ رہے ہیں. یہ تو پہلے سے تیاریاں کر رہے ہیں, ان کا فرض ہے جناب والا. تم تو بیٹھے رہو, جب خوشبو آ جائے گی تو میں خود ہی بتا دوں گا کہ آ گئی خوشبو. اس لیے بیٹھ جا رہے, توجہ ہے. آگے حضرت آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سب کو پتہ چل جائے آ رہے ہیں کہ حضرت. اب سب ادب سے کھڑے ہو جاؤ.